اسی طریقے سے آپ جتنے بھی کمالات کا جائزہ لے لیں وہ جو ہے وہ کمالات آپ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ حیوان اگر ہے تو چڑیا کا بچہ پیدا ہوتے ہی جیسے پر درست ہوئے وہ اڑنے لگتا ہے، لیکن انسان کا بچہ اڑ نہیں سکتا۔ ہاں، اڑنے کی اس کو مشق کی ضرورت ہے، اس کو مشق کے بعد جو ہے وہ کہ آج کی جو انسٹرومنٹ کے ذریعے سے انسان آج اڑتا نظر آتا ہے، بہت سی چیزیں پہن کے اور دوڑتا بھاگتا نظر آتا ہے، لیکن حیوانوں کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حیوانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ساری چیزیں بلٹ ان کی ہیں۔ ہاں، مربی کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے، حیوان کو نہیں ہے۔ آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے کسی معلم کی ضرورت نہیں، مجھے کسی مربی کی ضرورت نہیں، بس علم و معرفت میں خود ہی جانتا ہوں، میں خود ہی ترقی کروں گا، میں خود ہی مطالعہ کروں گا، بلکہ آج کی سے جدید دنیا کے اندر اجی ہمارے پاس اب تو ویسے چیٹ جی پی ٹی آ گئی ہے، یا چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ کے چلوں گا، میں تو گوگل سے پوچھ کے چلوں گا، مجھے کسی مولانا کی ضرورت نہیں، مجھے کسی مربی کی ضرورت نہیں، مجھے کسی معلم کی ضرورت نہیں، میں خود سیلف اسٹڈی کے ذریعے سے میں آگے بڑھوں گا۔ نہیں، پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے علم و معرفت کی جتنی منازل ہے آپ کو کسی کی صحبت میں جا کے حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی نظیر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو بنایا ہے۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کی صحبت میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے ہیں، ان کی صحبت میں رہ کے انہوں نے علم و معرفت کی بعض منازل طے کی ہیں۔ وہ ان کو جو ہے گویا کہ گھر سے سفر کر کے کسی مربی کے پاس جانا پڑا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو علم ہم نے خضر کو دے رکھا ہے اس میں سے آپ حصہ حاصل کریں۔ جو پورا واقعہ جو ہے وہ جو موجود ہے قرآن کریم میں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ مربی کی ضرورت ہے۔ مربی کے بغیر آپ جو تربیت کی منازل طے نہیں کر سکتے، آپ سیلف اسٹڈی کے ذریعے سے ان چیزوں کو نہیں پا سکتے۔ ایک مربی چاہیے جو اس تعلیم کی جتنے اسرار و رموز ہے اس کو کھول کے آپ کے سامنے بیان کرے، ورنہ نیری تحریر کو دیکھ کے تو آپ کو بہت سی چیزوں کا فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ بسا اوقات تو لہجے سے بھی عنوان بدل جاتا ہے، انداز سے بھی تحریر کا مطلب بدل جاتا ہے۔ اب مثلا آپ ایک کاغذ کے اوپر لکھ دیں کیا بات ہے، لفظ لکھ دیا کیا بات ہے، یہ کاغذ کسی کو دے دیں جی اس کا کیا مطلب ہے، آپ کا لکھا جی کیا بات ہے۔ اب اس کیا بات کے لہجوں کے فرق کی وجہ سے اس کے معنی عنوان بدل جائیں گے، لیکن لکھا ہوا اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا جی کیا بات ہے بھئی کیوں لکھا ہے، لیکن وہی عنوان وہ لکھنے والے زبان سے بولے بھئی وہ کیا بات ہے، سوالی انداز میں بولے کیا بات ہے، تو آپ کہیں گے سوال کر رہا ہے۔ اگر کہ کیا بات ہے آپ کہیں گے تعریف کر رہا ہے، اور اگر ڈانٹ کے کہ کیا بات ہے آپ کہیں گے جی ڈانٹ رہا ہے۔ اب ایک ہی جملہ تھا، اس مربی کے انداز بیان سے اس کے معنی عنوان بدل گئے۔ جب کہ کاغذ میں لکھ کے آپ کو دے دیا جائے تو آپ اس کا مطلب مفہوم نہیں سمجھ سکتے کہ اس سے کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دنیا کی تمام تعلیمات کو اٹھا کے دیکھ لیں، اگر لکھی کتاب کو پڑھ کے ہی منازل طے ہو جاتے تو پھر مربی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر اپنے نائب بنا کر انبیاء کو بھیجا، مربی بھیجے، اور انبیاء کے بعد پھر ان کے جو وارثین قیامت اب یہ چلتے چلے جائیں گے، یہ سب کے سب مربی ہیں، معلم ہیں۔ یہ بسا اوقات اپنے گویا کہ اپنے ایکسپریشن سے بھی آپ کو اس عنوان کو سمجھائیں گے۔ اب ایک جملے نے کیا بات ہے وہ عنوان بدلنے سے معنی بدلتے چلے گئے، لیکن لکھا ہوا دیکھ کے آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ جب آپ خود قرآن کریم کے ترجمے کو اٹھا کے دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیا جی ہم نے قرآن پڑھ لیا تو آپ کی بیوقوفی ہے۔ ہاں دکھ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، لیکن اس کے اسرار رموز تو وہ مربی اور معلم آپ کو سمجھائے گا کہ قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعلیم دے رہے قرآن کریم کی، حالانکہ وہ صحابہ اہل زبان ہیں، عربی جانتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کے سامنے جب کلام رکھ دیا بس ترجمہ دے کے ان کو اپنے اس کے جو مقصد تک پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں پہنچ سکے۔ کتنے واقعات ہیں کہ وہ عربی کا ترجمہ دیکھ کے نہیں پہنچ سکے بلکہ اس میں انہوں نے غلطی کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کہ نہیں بھئی اس کا مطلب یہ ہے،
تو کہنے کا مقصد یہ کہ مربی وہ جو قرآن کریم کی مراد کو دیکھ سامنے آپ کے رکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت تو ہے لیکن اس کی مراد کیا ہے، مراد اس کی ہے، اور ظاہر ہے کہ مراد وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے یا قلب منور پہ اتارتے ہیں، اب وہ اللہ کی مراد اور منشا کو امت کے سامنے رکھتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے انبیاء کے جتنے وارثین، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور ان کو جو درہم دینار کا کوئی حصہ نہیں ملا بلکہ علم و معرفت کا حصہ انبیاء سے ملا ہے۔ وہ علم و معرفت کا حصہ آج بھی جو ہے وہ علماء اکرام جو امت کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ قرآن کریم کے حقائق، دین کے اسرار و رموز وہ امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی خود کہے کہ جی ہم خود ہی سمجھ لیں گے، ہمیں کسی عالم کی ضرورت نہیں، کسی عالم حقانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی دین کو سمجھ جاتے ہیں، اور ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، نہیں، یہ آپ غلطی کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ تمام پہلے جتنے انبیاء ہیں انہوں نے بھی اسی حقیقت کو سامنے رکھ کے مربی کی دعا کی۔